ناولز فراور میں خوش آمدید۔ ناول آتے جاتے موسم، جس کے رائٹر ہیں نگہت عبداللہ، اس کے یہ سیکنڈ ایپیسوڈ اور آخری ایپیسوڈ ہے، اور یہ کمپلیٹ ناول تھا بٹ میں نے اس کو پارٹس میں کنورٹ کیا ہے اور آج ہی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہی ہوں ود آؤٹ اینی گیپ، ایک دن کا بھی گیپ لیے۔ بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیو کرنے میں اور اس کو اپلوڈ کرنے میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے اگر ویڈیو زیادہ لینتھی ہو تو۔ آج کل ویسے بھی میرے موبائل میں بہت زیادہ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں کیونکہ لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں تو بہت زیادہ فنکشنز ہوتے ہیں، مطلب فنکشنز ان دا سینس کہ آپ کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے فرینڈس کے ساتھ، تو اس لحاظ سے بہت ساری ویڈیوز آپ میموریز کے طور پر رکھ لیتے ہو۔ اب میں ان کو ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتی تو اسی لیے اب میں نے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کا انتظام بعد میں کروں گی، لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو پرووائڈ کرنا بھی نہیں چھوڑ سکتی، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو اس لیے مینیج کرنا پڑتا ہے، اس لیے پھر میں نے 2 پارٹس میں کنورٹ کر دیا تاکہ میرے لیے بھی آسان ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس آخری ایپیسوڈ کو۔ وہ 2 ہفتے کی چھٹی لے کر آئی تھی تو اس سے پہلے واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن شاہ جہان صبح شام فون کر کے اس کی واپسی پر اتنا اصرار کر رہا تھا کہ وہ مجبور ہو گئی، اور ابھی 4 دن کی چھٹی باقی تھی کہ وہ واپس آ گئی۔ اماں جی اور رحمت الہی اس کے آنے پر بے حد خوشی ہوئی۔ کتنی دیر اماں جی اسے اپنے ساتھ لپٹائے بار بار ایک ہی بات دہرائی رہی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں تم آؤ گی بھی کہ نہیں، اگر مجھے نہ آنا ہوتا اماں جی تو میں آپ کو بتا کر جاتی، اس نے کہا تو رحمت الہی ہنس کر بولے، میں اس بے وقوف کو یہی سمجھاتا تھا۔ اماں جی بے وقوف نہیں ہیں بابا، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرنے لگی ہیں، اس نے کہتے ہوئے اماں جی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ تبھی ہنا چائے لے کر آ گئی اور کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، میں آپ سے جیلس ہونے لگی ہوں۔ کیوں؟ اس نے فوراً ٹوکا، آپ نے میرے نانا نانی پر قبضہ جو جما لیا ہے، نانی اماں تو ہر وقت آپ ہی کی باتیں کرتی ہیں، میں بھی ان کی خاطر جلدی آ گئی ہوں ورنہ ابھی میری چھٹیاں باقی تھی، اس نے کہا تو ہنا برجستہ بولی، اس کا مطلب ہے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ پھر اگلے دن ہی اس نے اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی۔ گھر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، پھر اسے شاہ جہان سے بھی ملنا تھا، گو کہ وہ اس سے خائف ہو کر گئی تھی، اور ابھی بھی اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں اس کی حقیقت جان کر وہ اس سے منہ موڑ کر نہ چلا جائے۔ پھر بھی شام میں جب وہ اسے لینے آیا تو وہ اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ کیا بات ہے، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ تمام رستہ وہ اس کی خاموشی محسوس کرتا آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یوں ہی ساتھ چلتے چلتے کہیں بیچ راہ میں تم مجھے چھوڑ نہ جاؤ، اس نے اپنا خدشہ بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ ارے وہ ذرا سا ہنسا تھا، چھوڑ کر خود چلی گئی تھی، یہ جانا آنا تو لگا ہی رہے گا، میں زندگی کے سفر کی بات کر رہی ہوں، اس نے اپنے ناخن دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ جہان اس کا چہرہ دیکھنے لگا جس پر اس کے اندرونی خدشے کی پرچھائی لرز رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے چند دن دور رہ کر تم ایسی ہی فضول باتیں سوچتی رہی ہو، سنو ایسا کبھی گمان بھی مت کرنا، شاہ جہان کی زندگی میں تم سے پہلے کوئی لڑکی آئی ہے، نہ تمہارے بعد کوئی آ سکتی ہے، سمجھی؟ شاہ جہان نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا تو مسکرانے کی کوشش میں اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ کیا بے وقوفی ہے، کیوں اتنی حساس ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ انگلی سے بھیگی پلکیں صاف کرنے لگی۔ نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا، شاہ جہان کا لہجہ مستحکم تھا۔ کیا بتاؤں؟ بس تم سے دور جا کر احساس ہوا کہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، اور پھر یہ خیال آیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی موڑ پر ہمیں الگ ہونا پڑا تو پھر کیوں الگ ہونا پڑا، ایسا کوئی موڑ نہیں آئے گا، وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ خواہ کے وہم پال لیے ہیں تم نے۔ کیوں تمہیں ایسا خیال نہیں آتا، اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنی محبت پر بھروسہ ہے، بس پروین کی شادی ہو جائے پھر میں اماں ابا سے تمہاری بات کروں گا، اس نے کہا۔ تب اسے اس کے ابا کا خیال آیا، نادم ہو کر بولی، سوری، میں تمہارے ابا کی طبیعت کا پوچھنا تو بھول ہی گئی، کیسے ہیں وہ؟ پہلے سے کافی بہتر ہے، چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایکسرسائز کروا رہے ہو انہیں؟ باقاعدگی سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارا کام ہے، اور دیکھو شادی کے بعد بھی جس کا جو کام ہوگا وہی کرے گا، بس کبھی کوئی مجبوری ہوئی تو۔ میں تمہاری کوئی مجبوری قبول نہیں کروں گی، وہ جلدی سے کہہ کر 12 دری کی سیڑھیاں پھلانگ آئی تو ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن وہ ہسپتال سے سیدھی اس کے گھر چلی آئی۔ اس گھر کے مکین بھی اس سے کافی مانوس ہو گئے تھے، اور وہ تو کیونکہ اس گھر سے اپنا تعلق جانتی تھی اس لیے کوئی تکلف نہیں کرتی تھی۔ بہرحال اس وقت شاہ جہان گھر پر نہیں تھا، پتہ نہیں آفس سے نہیں آیا تھا یا آ کر کہیں چلا گیا تھا، اسے خود سے پوچھنے میں جھجک آڑے آ رہی تھی، البتہ نظریں مسلسل اسے کھوجتی رہی۔ جب وہ اس کے ابا کو ایکسرسائز کروا رہی تھی تب بھی، اور اب لاؤنج میں خالہ اور پروین کے ساتھ چائے پیتے ہوئے بھی اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ تمہاری امی ٹھیک ہے؟ خالہ نے پوچھا تو اس نے چونک کر پہلے خود کو سرزنش کی، پھر کہنے لگی، جی آپ سب کو سلام کہہ رہی تھی، میں نے آپ سب کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے انہیں۔ اچھا، وعلیکم السلام،
انہیں بھی لے آتی۔ آئیں گی کبھی، وہ کہہ کر بات بدل گئی۔ اور آپ نے شادی کی سب تیاری کر لی؟ ہاں شکر ہے، سب کام ہو گئے، کل سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، تم بھی یہیں آ جانا، لڑکیوں کے ساتھ دل لگا رہے گا تمہارا، انہوں نے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرائی، پھر پوچھنے لگی کیا باہر سے مہمان آ رہے ہیں؟ ہاں، پروین کے چاچا چاچی لاہور سے آئیں گے، پھوپھیاں ساتھ والے گاؤں سے، اور میری بہن بھی آئے گی، ہنا کی امی، سب یہیں رہیں گے، پھر تو کافی رونق ہو جائے گی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں تم بھی آ جانا۔ میں آتی رہوں گی، وہ مسکرا کر بولی، پھر اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پروین اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی، وہ اسے الوداعی ہاتھ ہلا کر اپنے راستے پر چل پڑی، اور ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا کہ گلی کے موڑ سے نکل کر شاہ جہان سامنے آ گیا۔ تم کہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہو؟ اس نے قدرے شوخی سے ٹوکا۔ شاہ جہان نے چہرے پر مصنوعی خفگی سجائی۔ میں تمہیں آوارہ گرد لگتا ہوں؟ لگتے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو، خیر چھوڑو، یہ بتاؤ ابھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کسی خیال سے پوچھا تھا۔ جا تو گھر رہا تھا، لیکن چلو پہلے تمہیں چھوڑ دوں۔ شاہ جہان نے جواب کے ساتھ اسے چلنے کا اشارہ کیا، پھر پوچھنے لگا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہارے گھر سے، انکل کو ایکسرسائز کروائی، پھر کچھ دیر آنٹی اور پروین کے ساتھ بیٹھی، اب گھر جا رہی ہوں، اور ہاں آنٹی بتا رہی تھی کل سے تمہارے یہاں مہمان آنے شروع ہو جائیں گے، تو کیا اماں جی اور بابا بھی؟ اس نے قصدن بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاہ جہان سمجھ گیا تھا، پھر بھی خاموش رہا تو قدرے توقف سے وہ پھر پوچھنے لگی اماں جی اور بابا شادی میں بھی شریک نہیں ہوں گے؟ نہیں، شاہ جہان نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ کیوں نہیں؟ کم از کم خوشی کے موقع پر تو رنجشیں بھلا دینی چاہیے، تم نے اپنے بابا کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، ابا پہلے ہی مجھ سے اس بات پر نالا رہتے ہیں کہ میں نانا جی کے گھر کیوں جاتا ہوں، خیر چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ وہ اس موضوع سے تنگ پڑنے لگا تھا، اور اس کے پاس اس وقت کوئی اور بات نہیں تھی، جب بھی خاموشی اختیار کر لی، پھر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے باہر ہی سے چھوڑ کر چلا جائے، لیکن وہ جانے کی سوچ میں تھا، اس کے ساتھ ہی اندر چلا آیا تو پہلے ہنا سے سامنا ہو گیا۔ اوہو، یہ آپ دونوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہنا کے انداز میں شرارت اور معنی خیزی تھی، وہ کچھ گھبرا کر شاہ جہان کو دیکھنے لگی، تب وہ چونکنے کے ساتھ ہی روڈ ہو گیا۔ تمہیں کیا، کہیں سے بھی آ رہے ہو؟ ہاں، مجھے کیا؟ ہنا کندھے اچکا کر اندر چلی گئی تو وہ اسے دیکھ کر بولا، ذرا سی بات پر گھبرا کیوں جاتی ہو؟ کانفیڈنس نہیں ہے تم میں؟ بہت ہے، لیکن میں یہاں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی شاہ جہان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوگا، پھر بھی اس کے ابا کو ایکسرسائز کروانے کی گھر سے چلی آئی تھی، اصل میں تو اس کا مقصد کچھ اور تھا، جو اتنے مہمانوں کی موجودگی میں اسے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اماں نے بھی کہہ دیا کہ شادی تک یہ کام رہنے دو، جس سے وہ مزید مایوس ہو گئی۔ ٹھیک ہے آنٹی، لیکن ابھی مجھے ان کا چیک اپ کرنا ہے۔ دوسری بات اچانک اسے سوجھ گئی تھی، اگر ضروری ہے تو کر لو۔ جی بہت ضروری ہے، وہ فوراً بولی تھی۔ چلو میں مہمانوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیتی ہوں، وہ کہہ کر بیڈ روم میں چلی گئی، پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر اسے جانے کو کہا تو وہ دل ہی دل میں شکر کرتے ہوئے ان کے بیڈ روم میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ خوش رہو بھائی، اب تو میں کافی ٹھیک ہو گیا ہوں، ابا نے دعا دے کر کہا۔ بالکل ٹھیک تو نہیں ہوئے ہیں نا، اس لیے ابھی آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہوئے بیڈ کے قریب چیئر پر بیٹھ گئی۔ باکس سے بی پی اور پرنٹس نکال کر پہلے ان کا بی پی چیک کیا، پھر چلنے پھرنے میں احتیاط کی ہدایت اور دوا وقت پر اور باقاعدگی سے لینے کو کہا۔ یہ تم اپنی آنٹی سے کہو، وہیں دوا کھلاتی ہے مجھے، انہوں نے کہا تو وہ بی پی پرنٹس لیتے ہوئے بولی۔ ان سے بھی کہہ دوں گی، ابھی تو مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اگر آپ اجازت دے تو۔ لو، میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہنسنے لگے، پھر اسے خاموش دے کر پوچھا، کیا کہنا ہے؟ مجھے یہ کہنا ہے کہ پروین کی شادی ہو رہی ہے، یعنی آپ کے گھر کی پہلی خوشی ہے، تو اس خوشی میں آپ کو سب کو شریک کرنا چاہیے، اس نے ڈرتے ڈرتے اور کچھ رک کر کہا۔ ان کی پیشانی پر یکلخت شکنیں پڑ گئی تھی۔ اگر تم ان لوگوں کی بات کر رہی ہو جن کے ساتھ تم رہ رہی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ اس گھر میں نہیں آ سکتے۔ آپ با اختیار ہیں انکل، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ انہیں اور اپنے بیوی بچوں کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ جرم کوئی کرے، سزا کسی کو ملے، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے، اس نے جی کڑا کر لیا تھا۔ آر یا پار، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے لڑکی، تمہیں اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ خود پر ضبط کر رہے ہیں۔ بے شک مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، لیکن کہیں کچھ غلط ہو رہا ہو تو کیا آپ منہ موڑ کر چل پڑیں گے؟ نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، آپ کو رکنا ہے، دیکھنا ہے، اور غلطی کرنے والوں کو احساس بھی دلانا ہے۔ تو تم مجھے میری غلطی کا احساس دلانا چاہتی ہو؟ انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا تھا۔ نہیں انکل، میں تو صرف آپ کو آپ کی وفادار اور خدمت گزار بیوی کا احساس دلانا چاہتی ہوں، جنہوں نے آپ کے حکم سے کبھی سرتابی نہیں کی، جو آپ نے کہا مان لیا، خواہ ان کا اپنا دل خون ہوتا رہا، لیکن حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ میں نے اسے کوئی کمی نہیں دی، وہ ہٹ دھرمی سے بولے۔
پھر بھی ان کا دل خالی ہے۔ یہ مادی آسائشیں اپنی جگہ، کبھی آپ نے ان کا درد جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں آپ کو فورس نہیں کر سکتی، لیکن آپ سوچئے ضرور کہ ایک جیتی جاگتی انسان کو آپ نے زندہ لاش بنا دیا ہے۔ معاف کیجیے گا انکل، اس زیادتی کا آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے رک گئی۔ جو رضائے الہی سے داغ مفارقت دے جائے ان پر صبر آ جاتا ہے، لیکن زندوں پر صبر نہیں آتا۔ یہاں مجھے یہ کہنا پڑے گا، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے باہر نکل آئی تھی اور ایسے ہی تیز قدموں سے اس نے راستہ طے کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب سے دور بھاگ جانا چاہتی ہو۔ شکستگی کا احساس لیے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہاں زبیدہ خالہ عمیر کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا، لیکن یکدم احساس ہونے پر پریشان ہو گئی۔ سوری، مجھے لگا جیسے میری امی آئی ہیں۔ تو کیا ہوا، تمہاری امی کی طرح ہی ہوں، زبیدہ خالہ نے کہتے ہوئے اب خود سے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ تو ہنا چیخ مار کر بولی، اف، یہ ڈاکٹرنی نہیں جادوگرنی ہے، سب کو اپنا بنا لیتی ہے۔ عمیر، تم ہوشیار رہنا۔ کیوں؟ مجھے تو یہ باجی اچھی لگتی ہیں، عمیر نے کہا۔ وہ خوش ہو گئی، پھر ہنا کو دیکھ کر بولی، اسے محبت کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہنا کا لاپرواہ انداز اسے اچھا لگتا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے بازو میں چٹکی لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور زبیدہ سے مخاطب ہوئی، خالہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ابھی میں آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ اور عمیر، تم بھی اپنی پسند بتاؤ۔ مجھے فرائیڈ رائس پسند ہے، عمیر نے فوراً بتا دیا۔ اور خالہ آپ؟ بیٹا میں سب کھا لیتی ہوں، زبیدہ خالہ نے سادگی سے کہا۔ مجھ سے اور اماں جی سے بھی پوچھ لیں؟ ہنا کے شاکی انداز پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بتاؤ۔ رہنے دے، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ میں محنت سے نہیں گھبراتی، پتہ ہے۔ ویسے اس وقت آپ کو کوکنگ کا کیا شوق چڑھا ہے؟ بس دل چاہ رہا ہے، وہ کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ پھر رات تک اس نے خود کو مصروف رکھا تھا۔ کھانے کے بعد زبیدہ خالہ پروین کی شادی میں دینے کے لیے جو جوڑے اور گفٹ وغیرہ لائی تھی وہ نکال کر اماں جی کو دکھانے بیٹھ گئی۔ تب وہ اپنے کمرے میں چلی آئے۔ اسے وصالیہ نے پروین کے لیے 2 سوٹ دیے تھے۔ وہ سوٹ کیس کھول کر دونوں سوٹ نکال لیے۔ پھر کل مہندی میں پہننے کے لیے سوٹ نکال رہی تھی کہ شاہ جہان کی پکار سنائی دی، نانا جی۔ وہ بے اختیار سوٹ کیس بند کر کے کمرے سے نکلتے ہی رک گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہ جہان کے ساتھ اس کے ابا اور اماں بھی تھے، جن کے قدم اس گھر کی دہلیز پر آ کر بے قابو ہو رہے تھے، لیکن کمال ضبط سے خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ مگر جب رحمت الہی کے سینے میں سمائی تو یوں ٹوٹ کے بکھری کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر یہی حال اماں جی کا ہوا۔ باقی سب آنکھوں میں آنسو لیے اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ سامیہ اپنی جگہ بےتاب ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس وقت اس کی مما بھی آ جائیں اور اماں جی بابا ان کی خطا معاف کر کے انہیں بھی سینے سے لگا لیں۔ بہرحال ادھر جب آنسو کا سیلاب تھم گیا تب وہ الٹے پیروں دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہوئے آخر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی کسی بات سے شاہ جہان کے ابا کا دل پسیج گیا تھا اور وہ خود بیوی کو لے کر اماں جی اور بابا کے پاس آ گئے تھے۔ معافی بھی مانگی اور پروین کی شادی میں شرکت کی درخواست بھی کی تھی۔ صبح جب وہ ہسپتال آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی تب اسے گھر کی فضا بہت پر رونق لگی تھی۔ اماں جی اور بابا بہت خوش تھے۔ اماں جی نے اسے جلدی آنے کی تاکید کی تھی، کیونکہ پروین کی مہندی میں جانا تھا اور وہ بھولی تو نہیں تھی، لیکن مریض چھوڑ کر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ یوں سے وقت پر ہی اس کی واپسی ہوئی تو سامنے دروازے پر تالا لگا دیکھ کر فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ یہ تو وہ سمجھ گئی تھی کہ سب لوگ شاہ جہان کے گھر گئے ہوں۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ بھی سیدھی وہیں چلی جاتی۔ اب واپس پلٹنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے مایوسی سے تالے پر نظر ڈالی، پھر چند قدم چلی تھی کہ شاہ جہان کی گاڑی قریب آن رکی، اور جیسے ہی اس نے شیشہ گرایا وہ فوراً پوچھنے لگی، چابی تمہارے پاس ہے؟ شاہ جہان نے جیب سے چابی نکال کر اسے تھما دی، اور جب تک اس نے تالا کھولا وہ گاڑی بند کر کے آ گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ اندر آتے ہی سراہنے والے انداز میں کہنے لگا، تم نے تو کمال کر دیا، ابا جیسے سخت دل اور غصہ ور شخص کو رام کر لیا۔ بھائی واہ، میں تو مان گیا تمہیں۔ کیوں پہلے نہیں مانتے تھے؟ اس نے مسکرا کر چھیڑا۔ پہلے بھی مانتا تھا، اب اور زیادہ، اس نے کہا، پھر اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں آج پہلی بار اپنی ماں کو خوش دیکھا ہے۔ وہ ہنس رہی ہیں اور اس کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ تم نے صرف میری ماں کو ہی نہیں ہم سب کو نئی زندگی دی ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہی نہیں احسان مند بھی ہوں۔ حقیقتاً تم نے بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ اس کے بدلے میں تم جو چاہو کہو تو اسی وقت اپنی ہر سانس تمہارے نام لکھ دو۔ تم اس وقت ایموشنل ہو رہے ہو، اس نے یوں سر ہلایا جیسے بس بھی کرو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سامیہ، تمہارے اس احسان کا بدلہ شاید میں کبھی نہیں چکا سکتا، اس نے کہا تو وہ اچانک کے خیال کے تحت بول پڑی۔ کیوں نہیں؟ بالکل چکا سکتے ہو۔ کیسے؟ بدلے میں مجھ پر احسان کر کے حساب برابر ہو جائے گا،
اس نے قصدن ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا تھا۔ یہ تو ہے، لیکن میں تم پر کیا احسان کر سکتا ہوں؟ اس کی سنجیدگی ہنوز تھی، وہ ایک دم ہنس پڑی۔ ابھی تو مجھ پر یہ احسان کرو کہ مجھے اماں جی اور بابا کا بتاؤ، انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ ہاں، نانی اماں نے کہا ہے کہ تم اپنے کپڑے لے کر وہیں آ جاؤ، یہاں اکیلے تو تم رہ نہیں سکتی، اور سنو، رات بھی تمہیں وہیں رکنا ہے۔ شاہ جہان کی آنکھوں میں یکلخت ہلکی سی سرخی لہرائی تھی، وہ گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، وہاں کیسے رک سکتی ہوں؟ صبح مجھے ہسپتال جانا ہے۔ کیوں چھٹی نہیں لے سکتی 2-4 دن کی؟ میں خود صبح ڈاکٹر ابراہیم سے کہہ آؤں گا، وہ وہیں سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سوٹ کیس کھول کر شادی میں پہننے والے کپڑے بیگ میں رکھے، ایک سادہ سوٹ بھی رکھ لیا، پھر بیگ لے کر باہر آ گئی۔ چلو، چائے وائے نہیں بناؤ گی؟ وہ بھی رکنا چاہتا تھا۔ موڈ تو میرا بھی ہے، لیکن چلو تمہارے گھر پی لیں گے۔ اسے چائے بنانے کا سوچ کر کوفت ہوئی، وہاں بہت مہمان ہیں اور کچن میں کوئی چولہا بھی فارغ نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے چیئر کھینچ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ تم بھی بس، اس نے جھنجھلا کر بیگ رکھا اور کچن میں چلے گئے، پھر منٹوں میں چائے بنا کر لے آئے۔ تھینک یو، تمہارے ساتھ چائے پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے بولا۔ ہے؟ اس سے پہلے تم نے کب میرے ساتھ چائے پی ہے؟ اس نے حیران ہو کر ٹوکا تو وہ ہنس کر بولا، کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ سر جھٹک کر چائے پینے لگی، قدرے توقف سے وہ اسے متوجہ کر کے کہنے لگا، سنو، میں سوچ رہا ہوں پروین کی شادی سے فارغ ہوتے ہی اماں ابا کو لے کر تمہارے گھر چلتے ہیں۔ وہ فوراً کچھ نہیں بولی، پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہا میں نے؟ اس نے ٹوکا تو وہ چونک کر بولی، نہیں، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اب بھی تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں اور بس۔ وہ فوراً بولا تھا، تمہارے لیے تو بس ٹھیک ہے، لیکن تمہارے والدین تو یقیناً میرا گھر بھی دیکھنا چاہیں گے، اور گھر والے بھی۔ گھر اور گھر والے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، عجیب بات ہے، میں نے کبھی تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے، تمہارے فادر کیا کرتے ہیں، اور تمہارے بہن بھائی؟ میرے فادر نہیں ہیں اور نہ کوئی بہن بھائی، بس مما ہیں۔ اس نے بتایا تو پوچھنے لگا، تمہاری مما وہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ اپنے میکے یا سسرال؟ نہ میکے نہ سسرال، اکیلی رہتی ہیں، بہت بہادر ہے میری مما، وہ اچانک تفصیل سے بتانے پر آمادہ ہو کر کہنے لگی۔ میرے فادر کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب میں 3 مہینے کی تھی، اور ان کی ڈیتھ کے تیسرے دن میری دادی نے مما کو گھر سے نکال دیا تھا۔ 3 مہینے کی بچی گود میں لیے مما اپنے میکے گئی تو وہاں بھی ان کے لیے جگہ نہیں تھی، پھر وہ کچھ دن اپنی دوست کے پاس رہی، اس کے بعد ایک کمرہ کرائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ اس وقت مما کی تعلیم انٹر بھی نہیں تھی، پھر میں بھی گود میں تھی، اس لیے جاب تو وہ کر ہی نہیں سکتی تھی، یوں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی، ساتھ ساتھ سلائی بھی کر لیتی تھی، اور سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے اپنی تعلیم پھر سے شروع کر دی تھی، اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا اور ایک کالج میں لیکچرار ہو گئی، ابھی بھی پڑھاتی ہیں۔ گریٹ، وہ جو پورے دھیان سے سن رہا تھا بے اختیار بولا تھا، ہیں؟ اس نے چونک کر دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگا، تمہاری مما گریٹ خاتون ہے، میں ضرور ان سے ملنا چاہوں گا۔ اور ہاں، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری مما کے میکے والوں نے کیوں انہیں جگہ نہیں دی؟ یہ الگ داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گی، ابھی تو پلیز چلو، اماں جی پتہ نہیں کیا سوچیں گی۔ اس نے احساس دلایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پروین کی شادی میں وہ اماں جی کے ساتھ ساتھ رہی تھی، کیونکہ سب اس کے اپنے تھے، لیکن وہ تو فی الحال سب کے لیے غیر تھی، اس لیے اس نے بہت احتیاط برتی تھی۔ بہرحال ولیمہ کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی تھی، جس سے گھر کچھ سونا ہو گیا تھا، لیکن اماں جی اور بابا کو زیادہ شاید اس لیے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں اپنی بڑی بیٹی مل گئی تھی، وہ اس میں خوش تھے۔ اس وقت بھی شاہ جہان اپنی اماں کے ساتھ آیا ہوا تھا، وہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر اپنی اماں سے بولا، اماں اسے جانتی ہیں آپ؟ لو، یہ کوئی غیر ہے، اپنی بچی ہے، اماں نے کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اماں دل سے کہہ رہی ہیں، اور پتہ ہے وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا، اس کے گھرنے پر خاموش ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت مچل رہی تھی۔ وہ جلدی سے سب کو چائے تھما کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ خود شاہ جہان کی محبت میں گرفتار تھی، اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جب بھی وہ شادی کی بات کرتا وہ ٹال جاتی، کیونکہ جس طرح اس نے سالیہ سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، اس سے وہ خائف تھی کہ کہیں یہ سن کر کہ وہ سالیہ کی بیٹی ہے وہ اسے دھتکار نہ دے، جبکہ شاہ جہان اس کی ٹال مٹول سے پریشان تھا اور اس وقت تو بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں منع کرتی ہو؟ بس ابھی مما میری شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے لڑتے ہوئے بولی تھی۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں 3 کپڑوں میں بیاہ لانے کو تیار ہوں، بولو منظور ہے؟ شاہ جہان اس پر نظروں جم کر کھڑا تھا۔ میرا خیال ہے مما ایسا نہیں چاہیں گی، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں انہیں کاہل کر لوں گا، بس کل ہی ہم تمہاری مما کے پاس چلیں گے۔
میں ابھی جا کر اماں ابا سے بات کرتا ہوں، وہ کہہ کر ایک ہی جست میں 12 درے کی سیڑھیاں پھلانگ گیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ او ہو سنو تو۔ نہیں، میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، چلو فوراً۔ ابا اگر کہیں نکل گئے تو پھر آج کی تاریخ میں ان سے بات نہیں ہو سکے گی، اس نے روب جما کر کہا تو وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر 2 سیڑھیاں اتر کر بولی تھی، اپنے ابا سے بات کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ میں صالحہ کی بیٹی ہوں، صالحہ رحمت الہی۔ شاہ جہان اس انکشاف پر پہلے ششدر ہوا، پھر اس کے پورے وجود سے شرارے نکلنے لگے تھے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اور ہونٹ بھینچ کر کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم پلٹا اور تیز تیز قدموں سے اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ اور وہ اسی بات سے تو خائف تھی، لیکن آخر کب تک دامن بچاتی، ابھی نہیں تو کچھ عرصے بعد یہ تو ہونا ہی تھا، اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس کے اندر ڈھیروں آزردگی اتر آئی تھی، آنکھیں الگ پانیوں سے بھر گئی، اس نے پلکیں چپکی تو آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے، جنہیں مٹی میں رولتی وہ گھر آئی تھی اور سیدھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اب پتہ نہیں میں یہاں رہ سکوں گی یا نہیں، رہ کر کروں گی بھی کیا، وہ تو منہ موڑ گیا، اس نے سوچا، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں یہاں شاہ جہان کے لیے تو نہیں آئی تھی، میرا مقصد تو مما کو ان کے ماں باپ سے ملانا تھا، اور جب تک میرا یہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا میں یہی رہوں گی، خواہ شاہ جہان مجھے کتنا برا بھلا کہے یا سمجھے، میں سب سہ لوں گی۔ ہاں، مما کی خاطر مجھے سب سہنا ہے۔ وہ پھر سے خود کو حوصلہ دے رہی تھی کہ دروازے پر دستک کے ساتھ رحمت الہی نے اسے پکارا تھا۔ سامیہ، اس نے فوراً دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا، پھر دروازہ کھول دیا۔ جی بابا۔ تم آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ رحمت الہی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بس سر میں درد ہے، اس نے قصداً سر نہیں اٹھایا، مبادہ سرخ آنکھیں راز نہ کھول دے۔ اوہو، سر میں درد ہے تو بتاؤ، میں ابھی چائے بنائے دیتا ہوں۔ نہیں بابا، میں نے ابھی ہسپتال میں چائے پی لی تھی اور ٹیبلٹ بھی لے لی تھی، آپ فکر نہ کریں۔ فکر کیسے نہ کروں، خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گا؟ رحمت الہی نے تو محبت میں ایک بات کہی تھی، وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ارے تمہاری تو آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں، وہ پریشان ہو گئے۔ سر درد میں ہو جاتی ہے، جب تک سوؤں گی نہیں سر کا درد جائے گا نہ، آنکھوں کی لالی کبھی کبھی محبتیں بھی عاجز کر دیتی ہے۔ اچھا چلو تم سو جاؤ، بلکہ پہلے کچھ کھا لو، کیونکہ ابھی سو گی تو پھر صبح ہی اٹھو گی نا، انہوں نے کہا تو وہ گہری سانس سینے میں روک کر بولی۔ آپ فکر نہ کریں، اگر رات میں کسی وقت میری بھوک سے آنکھ کھل گئی تو میں ضرور اٹھ کر کچھ کھا لوں گی۔ اچھی بات ہے، رحمت الہی اس کا سر تھپک کر چلے گئے تو ان کی محبت نے اس نے پھر رلا دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ اسی طرح روتے روتے سو گئی تھی، اور پھر فجر سے کچھ پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تو اندھیرا دیکھ کر اس نے دوبارہ سونے کی بہت کوشش کی، لیکن نیند نہیں آئی، بس بستر چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل آئے۔ برآمدے میں رحمت الہی مصلے پر بیٹھے تھے، وہ پہلے یہی سمجھی شاہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آس پاس کے گھروں سے مرغوں کی بانگیں شروع ہوئی تب اسے رات گزر جانے کا پتہ چلا۔ شکر نیند مہربان ہو گئی، ورنہ یہ رات بڑی بھاری تھی، جانے کیسے گزرتی، اس نے نل کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا، پھر وضو کر کے واپس برآمدے میں آئے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ رحمت الہی مسجد جانے کے لیے مصلے سے اٹھے تو اس پر نظر پڑی۔ السلام علیکم، اس نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، اپنی اماں جی کو بھی اٹھا دو، رحمت الہی کہتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس نے اماں جی کو اٹھایا، پھر نماز پڑھ کر کچن میں آ گئی۔ کل شام سے بغیر کچھ کھائے سو گئی تھی، اب پیٹ دہائیاں دے رہا تھا۔ اماں جی اور بابا تو کافی دن چڑھنے پر ناشتہ کرتے تھے، اس لیے اس نے صرف اپنے لیے سلائس گرم کیے، چائے بنائی اور انڈا فرائی کر کے ناشتہ کر لیا۔ اس کے بعد اماں جی کے پاس آ بیٹھی، وہ نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کچھ کھایا بھی تم نے؟ اماں جی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ جی ناشتہ کر لیا ہے، بابا آ جائیں تو آپ دونوں کے لیے شیک بنا دوں گی، وہ بولی تو اس کی آواز میں ہمیشہ والی خوش گفتگی نہیں تھی، چہرہ بھی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام کرو، اماں جی نے کہا تو وہ افسردگی سے مسکرائی۔ اتنا تو سوئی ہوں، میں سونے کو نہیں کہہ رہی، کام کاج سے منع کر رہی ہوں، ہمارے کھانے پینے کی فکر مت کرو، ہم کھا پی لیں گے، تم جاؤ آرام کرو، اماں جی نے زبردستی اسے اٹھا دیا تھا۔ اس کی طبیعت واقعی بوجھل ہو رہی تھی، ذہن الگ منتشر تھا، جبھی یکسوئی سے کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی، بار بار شاہ جہان کا کچھ بھی کہے بغیر غصے سے منہ موڑ کر چل دینا نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ کچھ تو کہتا، خواہ نفرت کا اظہار ہی صحیح، تاکہ اس کے دل کے غبار میں کچھ کمی آ جاتی۔ اب پتہ نہیں وہ کب کس انداز سے پھٹے گا، یا ہو سکتا ہے گزری رات وہ سارے حالات سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ جو ہوا اسے بھول جانا چاہیے۔ کاش ایسا ہو، وہ سوچنے کے ساتھ دھیرے دھیرے اسپتال جانے کی تیاری میں بھی لگی رہی۔ گو کہ دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن گھر بیٹھ کر بھی کیا کرتی، مریضوں میں کم از کم دھیان تو بٹ ہی جانا تھا، اس لیے اپنے مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی وہ گھر سے نکل آئی تھی۔
اور ابھی ہسپتال سے کچھ فاصلے پر تھی کہ شاہجہان کی گاڑی اس کے قریب آن رکی۔ بیٹھ جاؤ، شاہجہان نے اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر کہا تو فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، عجیب بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں بھگا کر نہیں لے جاؤں گا، بیٹھو، اس نے غصے سے کہا تو وہ فوراً بیٹھ گئی، لیکن اس میں اس کے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ کیوں آئی تھی تم یہاں؟ شاہجہان شاہد کو لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی آگے بڑھاتے ہی شروع ہو گیا۔ کیا صرف اس لیے کہ اپنی ماں کے لیے واپسی کا راستہ ہموار کر سکو؟ یہی مقصد ہے نا تمہارا؟ ہاں، اس نے ہمت باندھ دی۔ کیا نانا جی اور نانی اماں جانتی ہیں کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ وہ بہت کٹیلے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ نہیں، میں نے ابھی انہیں نہیں بتایا۔ کیوں؟ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ چٹک گئی۔ یہ میرا معاملہ ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ، تو اپنے ذاتی معاملے میں تم نے مجھے کیوں گھسیٹا؟ اس نے فوراً ٹوکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ کیوں تم نے مجھ سے ربط اس لیے نہیں بڑھایا تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں؟ تم نے جان لیا تھا کہ نانا جی اور نانی اماں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بات نہیں ٹالتے، اس لیے پہلے تم نے مجھے محبت کا فریب دیا۔ خدا کے لیے شاہجہاں، جو چاہے کہہ لو، لیکن میری محبت کو فریب کا نام مت دو، تڑپ کر بولی تھی۔ تو اور کیا نام دوں؟ مکار لڑکی؟ اس کا تنفر عروج پر تھا۔ حد کر دی تم نے، لیکن خاطر جمع رکھو، تم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بس گاڑی روک دو۔ اس کے لیے مزید کچھ سننا محال تھا۔ شٹ اپ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے غصے پر وہ بھی تیز ہو کر بولی۔ اور کیا کہنا باقی ہے؟ بہت کچھ۔ شاہجہاں نے جھٹکے سے گاڑی روکی، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے نانا نانی کو تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں مت آنا۔ اتنے سنگ دل مت بنو، میری مما کا بھی وہی حال ہے جو اماں جی اور بابا سے ملنے سے پہلے تمہاری اماں کا تھا، وہ بہت روتی ہیں۔ اس کے لہجے میں آپ ہی عاجزی سمٹ آئی تھی۔ اپنے کیے پر روتی ہیں نا؟ میری ماں کا کیا قصور تھا؟ بس سامیہ، بدنامی کی جس داستان کو لوگ بھول گئے ہیں اسے پھر سے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے واقعی سنگ دلی کی انتہا کر دی تھی۔ وہ چند لمحے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اترنے سے پہلے بولی تھی، اس کی آواز بھیگ رہی تھی، مجھے یہاں گزرا ہر پل یاد آئے گا اور یہ یادیں بہت دل تڑپائیں گی، لیکن میں پڑھ کر نہیں آؤں گی۔ اور سنو، کسی شام بارہ دری جانا تو دل کی آنکھ سے دیکھنا، وہاں ہر ستون سے تمہیں میری محبت لپٹی نظر آئے گی۔ اس نے اماں جی اور بابا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، بس یہی کہا کہ مما یاد آ رہی ہیں، اس لیے وہ کچھ دن ان کے پاس رہنا چاہتی ہیں۔ اماں جی نے کہا بھی کہ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 2-4 دن بعد چلی جانا، لیکن وہ مجبور تھی، خود اس کا دل اتنی پیاری ہستیوں کو چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی وہ چلی آئی، اور تمام راستہ وہ خود کو یہ سمجھاتی آئی تھی کہ فوراً مما کو کچھ نہیں بتائے گی، لیکن اس کا دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ سالیہ کے سینے سے لگتے ہی ضبط کا یارانہ نہ رہا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے، سالیہ پریشان ہو گئی، کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اماں جی اور بابا، خدا نہ خواستہ انہیں تو کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کی آواز ٹوٹ کر نکلی تھی۔ پھر کیا ہوا ہے؟ سالیہ کی پریشانی کا احساس کر کے اس نے رونے کے درمیان ہی سب بتا دیا۔ آخر میں کہنے لگی، بہت برا ہے شاہجہان، اس نے میری محبت کو بھی فریب کا نام دے دیا۔ میں نے فریب نہیں دیا، سچ مچ محبت کرتی ہوں مجھ سے۔ اچھا تم رونا بند کرو، لو پانی پیو۔ سالیہ نے پانی گلاس میں ڈال کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا تو ایک گھونٹ لے کر وہ پھر بولی، اس کے اندر زہر بھرا ہے مما، بہت نفرت کرتا ہے وہ ہم سے۔ تو اور کیا کرے، اس نے ایک عمر اپنی ماں کو روتے تڑپتے دیکھا ہے اور اس کی ذمہ دار میں ہوں، وہ کیسے مجھے معاف کر سکتا ہے؟ میں خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میری اچھی آپا ہمیشہ میرا خیال کرتی تھی۔ سالیہ کی آواز بھرا گئی۔ بس مما، اب آپ ماضی کو نہیں دہرائیں گی۔ اس نے سالیہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرے دہرانے نہ دہرانے سے کیا فرق پڑتا ہے، ماضی تو اب حال کا حصہ بن گیا ہے۔ سالیہ کا انداز کھویا ہوا تھا، پھر چونک کر اس سے بولی، تمہیں شاہجہان کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم میری بیٹی ہو۔ کیا کرتی مما، وہ آپ کے پاس آنے کے لیے باضد تھا، تب مجھے بتانا پڑا، ورنہ میں نے یہی سوچا تھا کہ پہلے اماں جی اور بابا کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا تو سالیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، انہیں بھی اب پتہ چل گیا ہوگا شاہجہان نے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں بتائے گا، اسی لیے تو اس نے مجھے وہاں رہنے نہیں دیا۔ وہ کہہ رہا تھا جو داستان وہ لوگ بھول چکے ہیں اسے دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سالیہ کی بات کاٹ کر کہا تو وہ افسردگی سے مسکرائی، پھر اس کا گال تھپک کر بولی، چلو اب تم آرام کرو۔ مما، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، میں اماں جی اور بابا کو چھوڑ کر آ گئی، وہ دونوں میرے عادی ہو چکے تھے۔ پچھلی بار جب میں یہاں آئی تھی تو وہ دونوں بہت اداس ہو گئے تھے، اور اب تو ہنا بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اسے اماں جی اور بابا کی تنہائی کا خیال ستانے لگا تھا۔ سالیہ کا اپنا دل رو رہا تھا، اسے کیا تسلی دیتی، اس لیے پھر اسے آرام کرنے کا کہہ کر اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔
اور اس کے لیے اب آرام کہاں تھا۔ وہ اپنا سارا سکھ چین کھو آئی تھی، کبھی اپنے مقصد میں ناکامی پر روتی، کبھی دل کے اجڑنے اور اپنی محبت کی رسوائی رلاتی تھی۔ حالانکہ وہ کم ہمت نہیں تھی، لیکن حالات نے اسے بے بس کر دیا تھا، کوئی راہ سجائی نہیں دیتی تھی۔ صالحہ اپنا دکھ بھول کر اس کے لیے پریشان تھی۔ چند دنوں میں وہ برسوں کی مریض لگنے لگی تھی۔ بیٹا، یہ تم نے کیا حالت بنا لی ہے؟ بھول جاؤ سب، یوں سمجھو تم کبھی وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ صالحہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا کروں مما، کچھ بھولتا ہی نہیں، وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ سارا وقت بیٹھی سوچتی رہو گی تو کیسے کچھ بھولے گا؟ اپنا دھیان بٹاؤ، تم ڈاکٹر ہو، تمہارا کام نسائی ہے نا کہ خود کو روگ لگا کر بیٹھ جاؤ۔ صالحہ نے نرمی سے سمجھایا۔ میں خود یہی چاہتی ہوں مما کہ کوئی ہسپتال جوائن کر لوں، لیکن میری طبیعت پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ خود اپنی حالت سے پریشان تھی، اس لیے کہ تم نے اس واقعے کو خود پر طاری کر لیا اور مایوس بھی ہو گئی ہو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شاہ جہاں نے اگر نفرت کا اظہار کر کے تمہیں وہاں سے چلے جانے کو کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے واقعی تم سے نفرت ہو گئی ہوگی۔ غصے میں انسان جو منہ میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے جب اس کا غصہ کم ہوگا تو اسے میں یاد آؤں گی؟ اس کی سادگی پر صالحہ کو بے طرح پیار آیا۔ اس کا گال چوم کر بولی، ابھی بھی اسے صرف تم یاد ہوگی، لیکن میرے بارے میں وہ کچھ اچھا نہیں سوچتا ہوگا۔ اس نے مایوسی سے کہا۔ ایسی ہی باتیں فرض کر کے تم اپنی صحت خراب کر رہی ہو۔ محبت دل میں بس جائے تو پھر وہ دل کو اجڑنے نہیں دیتی۔ باقی سارے جذبے وقتی ہوتے ہیں، جھاگ کی طرح ابھرتے اور بیٹھ جاتے ہیں، لیکن محبت پر وقت بھی اثر انداز نہیں ہو پاتا۔ تم اپنے دل سے سارے خدشات نکال پھینکو۔ صالحہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے بولی تھی، کوشش کروں گی۔ صالحہ کے سمجھانے کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ وہ بہت جلد خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی اور پھر صالحہ ہی کی دوست ڈاکٹر عارفہ حسن کا پرائیویٹ ہسپتال جوائن کر لیا تو اس کی زندگی پھر اسی ڈگر پر چل نکلی، لیکن اب اس کے اندر وہ پہلے والا جوش، شوق اور جذبہ نہیں تھا۔ خود اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جبراً فرض ادا کر رہی ہے، اور دل کہاں زیادہ دیر خود پر جبر برداشت کر سکتا ہے۔ وہ تو آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اس کا دل بھی پابندیوں سے گھبرانے لگا تو اس رات اس نے اپنے سیل فون سے شاہ جہان کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف بیل جاتی رہی لیکن اس نے فون ریسیو نہیں کیا۔ وہ بار بار ٹرائی کر کے تھک گئی تو میسیج بھیج دیا، جانے کس پل میں لوگ بھول جاتے ہیں زندگی کی یادوں کو، بے شمار وعدوں کو، خوشگوار باتوں کو، ساتھ گزری شاموں کو، ان گنت ارادوں کو، جانے کیسے پل میں لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کی طرف سے جواب کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ ہر روز اسے ایک میسیج بھیجتی، پھر جواب کا انتظار کرتی، اور وہ جانے اس کا صبر آزما رہا تھا یا سچ مچ اسے دل سے نکال کر اجنبی ہو گیا تھا کہ اس کے محبتوں بھرے پیغامات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر کوئی اجنبی نمبر تھا۔ اس نے نظر انداز کرنا چاہا لیکن پھر اچانک کسی خیال کے تحت اس نے موبائل اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، واہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو یوں غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دوسری طرف ہنا تھی، وہ فوراً پہچان گئی۔ کیسی ہو ہنا، اور اماں جی بابا؟ سخت ناراض ہیں اماں جی اور بابا آپ سے، ہنا نے کہا تو وہ کمزور پڑ گئی۔ کیوں کا کیا مطلب؟ آپ کو اگر واپس نہیں آنا تھا تو ان سے کہہ کر جاتی، بیچارے انتظار کرتے رہ گئے۔ وہ تو ابھی کچھ دن پہلے پاپا کی ڈاکٹر ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے استعفیٰ بھجوا دیا تھا۔ ہنا ایک ہی سانس میں بولے گئی، وہ اصل میں میرا ایسا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن اسے بروقت کوئی بہانہ نہیں سوچا تو بات بدل گئی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم کیسی ہو اور کہاں ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور آج ہی نانا نانی کے پاس آئی ہوں۔ دونوں آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، کم از کم فون ہی کر لیا کریں انہیں، یا اس کی بھی فرصت نہیں ہے؟ ہنا بہت ناراض تھی۔ ہاں میں فون کروں گی، وہ یہیں کہہ سکی۔ ضرور کیجیے گا، اب ایسا نہ ہو نانا نانی آپ کے فون کا بھی انتظار ہی کرتے رہ جائیں۔ اور ہاں، بڑی خالہ اور پروین باجی بھی آئی ہوئی ہیں، وہ دونوں بھی آپ کو یاد کر رہی تھی، اور وہ ستم گر کا نام سننا چاہتی تھی۔ اور یہ کہ میرا بیلنس ڈاؤن ہو رہا ہے، خدا حافظ، ہنا نے بڑی عجلت میں کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ تو اس نے گہری سانس کھینچتے ہوئے بیگ پر سر رکھ لیا۔ اس کی نظروں میں کھلے صحن اور گول برآمدے والا گھر آن سمایا۔ اس کے مکینوں کو اپنا بنانے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ کتنی جلدی وہ مانوس اور اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ خود اس کے لیے انہیں چھوڑ آنا بہت مشکل تھا، اور یہ مشکل مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ اس کا دل
उस ओल्ड कपल की मोहब्बत में रोता और उनकी तन्हाई पर कढ़ता था। और अभी हिना के फ़ोन ने तो उसके अंदर मज़ीद बेचैनी फैला दी थी। दिल चाहा उसी वक्त उड़कर वहाँ पहुँच जाए, और अगर कहीं रास्ते में शाहजहां ने रोक लिया तो वो हाथ जोड़कर उसकी मिन्नतें करेगी कि उसे अम्मा जी और बाबा से मिलने से ना रोके। मैं वादा करती हूँ कभी किसी को नहीं बताऊँगी कि मैं सालिया की बेटी हूँ। बस तुम मुझे अम्मा जी और बाबा से मिलने दो, मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। वो मुकम्मल तौर पर उसकी तसव्वुर की गिरफ्त में थी कि सालिया के पुकार से उसे बड़े ज़ोर का झटका लगा था, और अभी वो संभली नहीं थी कि दूसरी पुकार के साथ सालिया उसके कमरे में आ गई। क्या कर रही हो बेटा? सालिया बेड के करीब आ गई। जी। वो अभी भी नासमझी के आलम में देख रही थी। क्या बात है? सालिया ठटक कर उसके पास आ बैठी और उसकी पेशानी से बाल हटाते हुए बोली, परेशान लग रही हो? नहीं मम्मा। वो सीधी हो गई। वो असल में अभी हिना का फ़ोन आया था, ज़ुबैदा खाला की बेटी हिना। तो बस मुझे सब याद आ गए। क्या करे बेटा, हम उन्हें याद ही कर सकते हैं, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। सालिया का अपना दिल भर आया था। किस्मत, हम अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम किस्मत के सर क्यों रखते हैं? कामयाबियों पर तो जैसे हमारा हक होता है। उसके लहजे में कड़वाहट घुल गई थी। बस बेटा, तुम दिल पर बोझ न डालो। और हाँ हिना, क्या कह रही थी? सालिया ने नरमी से कहते हुए पूछा। शिकायत कर रही थी कि मैं हमेशा के लिए क्यों चली गई, फिर फ़ोन भी नहीं करती, और ये कि अम्मा जी और बाबा मुझे बहुत याद करते हैं। उसने बताया तो सालिया अफसुर्दगी से मुस्कुराई, फिर आर्जदगी से बोली, चलो उस घर में मेरा ना सही तुम्हारा जिक्र तो होता है। उसने शाहजहां को मैसेज भेजने का सिलसिला भी बंद कर दिया, क्योंकि शाहजहां ने उसे बिल्कुल मायूस कर दिया था। मैसेज का जवाब देना तो दूर की बात, कभी उसकी उंगलियों ने गलती से भी उसका नंबर पुश नहीं किया था। शायद उसने भी अम्मा जी और बाबा की तरह अपने दिल पर पत्थर रख लिया था, जैसे वो सालिया का नाम भी नहीं लेते थे। और ऐसे संग दिल कठोर शख्स को वो दिल से निकाल कर तो नहीं फेंक सकी, अलबत्ता उसे भुलाने का कसद ज़रूर कर लिया था। गो कि ये भी आसान नहीं था, लेकिन वो कोशिश तो कर रही थी, और उसके लिए तो उसने खुद को और भी ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया था। यानी अस्पताल के साथ एक प्राइवेट क्लिनिक भी ज्वाइन कर लिया। यूँ रात तक उसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। रात 10 बजे जब वो घर आती तो सालिया बहुत नाराज़ होती कि उसने खुद को क्यों मशीन बना लिया है, इस तरह तो वो बीमार हो जाएगी। कुछ नहीं होता मम्मा, बीमार हो भी गई तो क्या, फिर ठीक हो जाऊंगी। बस आप मुझे ना रोकिए, फुर्सत का एक लम्हा भी मेरे लिए क़यामत से कम नहीं होता। काश मैं तुम्हें कभी वहाँ ना भेजती। मेरे दर्द का इलाज ढूंढते हुए तुम खुद को रोग लगा बैठी। सालिया दुख से बोली, कोई रोग नहीं मम्मा, सब ठीक हो जाएगा, आप गिल्टी फील ना करें। उसने सालिया को तसल्ली दी, फिर भूख का नारा लगाकर उनका ध्यान बटा दिया। यूँ ही कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो ईमानदारी और तनदही से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी, हर मरीज़ को पूरी तवज्जो से चेक करती और आखिर में जनरल वार्ड और प्राइवेट रूम्स का राउंड लगाते हुए हर पेशेंट हिस्ट्री चेक करने के साथ उसका हाल अहवाल ज़रूर पूछती थी। उस वक्त वो प्राइवेट रूम में दाखिल हुई तो यहाँ आज नई मरीज़ा थी, जो उम्र के इस हिस्से में थी जहाँ सारी ज़िंदगी का सोदो ज़िया चेहरे पर झलकने लगता है। उसने सलाम करके पेशेंट हिस्ट्री उठाई, फिर जब बूढ़ी खातून की तरफ मतवज्जो हुई तो वो यकटिक उसे ही देखे जा रही थी। आपको कोई बीमारी नहीं है आंटी, बस टेंशन लेना छोड़ दें और अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। उसने कहा तो खातून बेख्तियार उसका हाथ पकड़कर बोली, कुछ देर मेरे पास बैठो। जी। वो उसकी आजिज़ी समझ नहीं पाई। तुम्हारा नाम? सामिया। हाँ, तुम्हें देखते ही मैं पहचान गई, तुम बिल्कुल उसी की शक्ल की हो, वही आंखें, वही नाक, और उसकी थोड़ी पर भी ऐसा ही तिल था। खातून बेख्तियारी में उसका हाथ झंझोड़ कर बोल रही थी, और उनके मुंह से अपने पापा का नाम सुनकर वो भी बेख्तियार हो गई। आप मेरे पापा को जानती हैं? जानती? जन्म दिया था मैंने उसे, मेरा बेटा था वो, मेरी आगोश में पला बड़ा। लेकिन खातून की आवाज़ भरा गई। उसका चेहरा हाथों में लेकर रंधी आवाज़ में बोली, तुम्हें उसकी आगोश नसीब नहीं हुई। आप? फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया क्या कहे। मैं तुम्हारी दादी हूँ बेटा, दादी। खातून ने जैसे ही अपनी बाहें फैलाई वो उनके सीने में समा गई। दादी, आप सचमुच मेरी दादी हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी बदनसीब दादी अपने इकलौते बेटे की निशानियों को बजाय सीने से लगाने के दरबदर कर दिया था। बहुत बुरी हूँ मैं, हरगिज़ माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। खातून रो रही थी, उसके आंसू भी रवानी से बह निकले थे। फिर भी मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। रो रो कर खुदा से दुआ करती थी कि मरने से पहले एक बार मुझे मेरी पोती से मिला दे। खुदा ने मुझे गुनाहगार की सुन ली। खातून ने फिर उसका चेहरा हाथों में ले लिया। तभी उसका सेल फ़ोन बजने लगा। मखसूस ट्यून बता रही थी कि सालिया का फ़ोन है, और वो इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं थी। आंसुओं के बाइस गले में गोला सा अटका महसूस हो रहा था जब भी उसने लाइन काट दी।
मैं सोचती थी कभी तुम सामने आ गई तो मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे, और देखो एक पल नहीं लगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। उन्होंने अचानक उसके सामने हाथ जोड़ दिया तो वो तड़प गई। उसके मोबाइल ने फिर शोर मचा दिया। उसने फिर ऑफ़ कर दिया और दादी की आंसू साफ करते हुए कहने लगी, कितनी अजीब बात है, जो हम सोचते हैं चाहते हैं वो तो हमें मिलता नहीं, और जिसे कभी सोचा नहीं होता वो पल में मिल जाता है। क्या चाहती हो तुम? दादी ने इतनी मोहब्बत से पूछा कि वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। फिर धीरे से नफ़ी में सर हिलाकर कुछ कहना चाहती थी कि मोबाइल की टोन ने उसकी तवज्जो फिर खींच ली। उसने गहरी सांस खींचकर खुद को रिलैक्स किया, फिर मोबाइल कान से लगा लिया। जी मम्मा। बेटा कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई, फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही। सालिया की परेशानी गालबन उसके फ़ोन रिसीव न करने पर थी। अस्पताल में ही हूँ मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं आ जाऊँगी। उसने कहा तो वो फ़ौरन बोली, बस फ़ौरन आ जाओ। फ़ौरन नहीं आ सकती, मुझे देर हो जाएगी, उसने कहते हुए बेख्तियार दादी का हाथ थामा था। कोई इमरजेंसी है क्या? यही समझ लें। मैं कुछ नहीं समझना चाहती, बस तुम आ जाओ, यहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, सालिया ने झुंझला कर कहा। सब कौन? उसने चौंक कर पूछा। कुछ मेहमान आए हुए हैं, तुम्हारा प्रपोज़ल लेकर, तुम साफ मना कर दें, उसने सालिया की बात पूरी होने से पहले कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। फिर दादी की तरफ देखा तो वो पूछने लगी, तुम्हारी माँ का फ़ोन था? जी। कैसी है तुम्हारी माँ? मुझे तो बहुत बुरा भला कहती होगी, कहना भी चाहिए, मैंने कौन सा उसके साथ अच्छा सलूक किया था, वो तो कभी मुझे माफ़ नहीं करेंगी। ओहो दादी, उसने दादी के गले में बाहें डाल दी। आप क्यों ऐसा सोचती हैं? आपको किसी माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं है। हो ना हारून की बेटी, वो भी बहुत बड़े दिल का था। दादी ने उसकी पेशानी चूम ली। अच्छा दादी, अब आप आराम करें। वो उठ खड़ी हुई। हाँ तुम जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है, और देखो अभी उससे मेरा जिक्र ना करना, मैं ठीक हो जाऊँ फिर खुद उसके पास जाऊँगी, उन्होंने कहा तो उसने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। फिर शब्बा खैर कहकर उनके रूम से निकल आए। सामने वॉल क्लॉक 11:15 बजा रही थी। तब उसे सालिया की परेशानी का शिद्दत से एहसास हुआ। अपने रूम में जाने के बजाय काउंटर पर मौजूद नर्स को अपने जाने का बताकर बाहर निकली तो उसका दिल अनजाने खौफ से बैठने लगा था, क्योंकि ये प्राइवेट क्लिनिक क्लिफ्टन के रिहायशी इलाके में था, जहाँ गलियाँ सुनसान हो जाती हैं, और रोज़ाना अपने वक्त पर तो उसे आराम से रिक्शा मिल जाता था, लेकिन इस वक्त दूर दूर तक किसी सवारी का निशान नहीं था। अलबत्ता मेन रोड से रिक्शा मिल सकता था। उसने चौकीदार को भेजकर रिक्शा मंगवाने का सोचा, फिर पढ़कर चौकीदार को पुकारने लगी थी कि गेट से कदरे फासले पर खड़ी गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन होने के साथ हारन बजाकर गोया उसे मतवज्जा किया गया था। उसने देखा ज़रूर, लेकिन तेज़ रोशनी के बायस कुछ नज़र नहीं आया। नॉनसेंस, खुद सर झटक कर वापस अंदर जाने लगी थी कि एकदम गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे पुकारा गया। डॉक्टर सामने खासी रोबदार आवाज़ थी। वो ठठक कर रुक गई। आइए प्लीज़, मुझे मैडम सालिया ने आपको लेने भेजा है, उसने कहा तो सालिया का नाम सुनकर वो हैरान तो हुई, फिर भी गाड़ी के करीब आ गई ताकि देख सके कि सालिया ने किसे भेजा है। एहतियात अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी इसका दामन छोड़ भी देना चाहिए, वो कहते हुए एकदम इतरा कर उसके सामने आन खड़ा हुआ। तुम? वो बिला इरादा पीछे हटी थी। अजनबी बहरहाल नहीं हूँ, अब प्लीज़ जल्दी बैठो, सालिया आंटी बहुत परेशान हो रही हैं, उसने कहते के साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया तो वो हैरत से उसे देखते हुए बैठ गई। थैंक गॉड, तुमने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, और तुम यहाँ आए क्यों, वगैरह वगैरह, उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसे देखते हुए कहा। फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी तो वो धीरे से बोली थी, कैसे आए? तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई। वो दिलकशी से मुस्कुराया और वो चटक गई। झूठ मत बोलो, मेरी मोहब्बत को तुमने समझा कब? वो तो फरेब था। जो भी था, मैं बहरहाल तुम्हारे एक मैसेज से हार गया, उसने विंड स्क्रीन पर तवज्जो मरकूज़ रखते हुए कहा। कौन से मैसेज से? उसने बेख्तियार पूछा। फितरी तजस्सुस था, क्योंकि उसने तो बेशुमार मैसेजेस भेजे थे। वो जो तुमने भेजा नहीं, उसने कहा तो वो उलझ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी आला ज़र्फ़ी ने मुझे चारों शाने चत कर दिया, यानी मेरा ख्याल था, बल्कि मुझे यकीन था कि तुम मुझे अपना एहसान याद दिलाकर बदले में मुझसे वैसा ही एहसान चाहोगी, और मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो, उसने तासुब से कहा तो वो फ़ौरन एक कान पकड़कर नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं, तुम बहुत ग्रेट हो, अपनी मम्मा की तरह। वो सर झटक कर शीशे से बाहर देखने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उस पर भी और अपने आप पर भी। मुसलसल दांत पीस रही थी और वो बार बार उसे देख कर रह जाता, कुछ कहने से कसदन गुरेज कर रहा था कि कहीं वो फट न पड़े। फिर जैसे ही उसके घर के सामने गाड़ी रुकी, वो फ़ौरन उतर कर भागते हुए अंदर आते ही बेख्तियार चीख पड़ी, अम्मा जी, बाबा, आराम से बेटा। सालिया ने टोका, लेकिन वो भागकर अम्मा जी से लिपट गई और उन्हें दाएं बाएं झिलाते हुए बोली, सच अम्मा जी, आज तो मेरी ईद हो गई, दादी के साथ नानी भी मिल गई। दादी? सालिया चौंकी, फिर उसे बाजू से खींचकर पूछने लगी, दादी कहाँ मिली?
क्लिनिक में, और देखिए नाना नानी ने भी तो मुझे पहचाना नहीं था, लेकिन दादी फ़ौरन पहचान गई। कल आप चलिएगा उनके पास, उसने कहा तो सालिया खामोश हो गई। ये शाहजहान कहाँ रह गया? रहमत इलाही को अचानक शाहजहान की कमी महसूस हुई। हाँ शाहजहान। सालिया ने इधर उधर देखा, फिर उसे पूछने लगी, तुम किसके साथ आई हो? शाहजहान के साथ। ठहरे मैं देखती हूँ। वो उठकर बाहर आ गई। उधर गेट पर वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा नज़र आ रहा था। स्ट्रीट बल्ब की रोशनी सिर्फ उसी का अहाता किए हुए थी। यूँ लग रहा था जैसे अंधेरों में भटकते हुए मुसाफिर पर रोशनी खुद मेहरबान हो गई हो। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उसने गाड़ी के उस तरफ रुक कर पूछा तो वो पूरा घूमकर उसे देखने लगा। अंदर चलो। वो उसके देखने से कदरे नर्वस हुई थी। लड़ोगी तो नहीं? उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा तो बेसाख्ता मुस्कुराई, फिर कहने लगी, लड़ूंगी तो मैं ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम हमारे यहाँ मेहमान आए हो और हम मेहमानों को सर आंखों पर बैठाते हैं। बस। वो बुरा सा मुँह बनाकर बोला, मैं सर आंखों पर बैठने वाला मेहमान नहीं हूँ। फिर? उसने आंखें फैलाई। दिल। मुझे तो दिल में जगह चाहिए, वो उसकी पूरी खुली आंखों में झांक कर बोला था। अब और जगह कहाँ है? सारे पर तो तुम काबिज हो चुके हो। वो बेसाख्ता कहकर सटपटाई, फिर फ़ौरन पढ़कर गेट से अंदर चली आई, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने पीछे आते उस शख्स की तरफ था जिसे सचमुच उसकी मोहब्बत खींच लाई थी। तो ये था इसका लास्ट पार्ट। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ी अलग थी, डिफरेंट स्टोरी थी, मुझे भी पसंद आई, आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।